میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اگر کوئی شخص 60 سال کی سرکاری جاب کر کے آتا ہے، 60 سالوں کے بعد صاحب ذرا وہ فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد وہ توبہ طائب زیادہ ہوتا ہے، آتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، کوئی پولیس میں ہے تو کوئی محکمہ تعلیم میں ہے، کوئی فوج میں ہے تو کہ کہاں ہے، صاحب ذرا ڈیوٹی کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، ایک ان کے رولز ہوتے ہیں، وہاں پر داڑھی نہیں رکھ سکتا، مجبوری ہوتی ہے اس کی بیچارے کی، صاحب ذرا پولیس کے اندر وہ داڑھی رکھے گا تو مشکل ہو جائے گی اس کے لیے، بظاہر حالانکہ ہے کوئی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں بظاہر ڈاکٹر ہے وہ داڑھی رکھنے سے شرماتا ہے، فوجی ہے وہ بھی شرماتا ہے، اور اگر 60 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو کر آتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، داڑھی بھی سجاتا ہے اور نمازی بن جاتا ہے پکا، تو پھر لوگ اسے کیا تانے دیتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی، غلط جملہ ہے، بہت غلط جملہ ہے۔ یہ تمہارے پاس کیا کسوٹی ہے، کیا تمہارے پاس معیار ہے کہ اس نے 100 چوہے کھائے ہیں، یا تمہارے پاس کیا معیار ہے کہ اس نے جو 60 سالہ زندگی پولیس کے اندر یا فوج کے اندر یا کسی محکمے کے اندر گزاری ہے تو اس نے رشوت لی ہو؟ تم نے اگر آنکھ سے نہیں دیکھا تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، بھائی اگر تجھے رب نے توفیق دی ہے کہ شروع سے تو نمازی ہے، اور اگر کوئی 60 سال کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد توبہ طائب ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو اسے تانے مت دے، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ چاہے تو تیری 60 سال کی عبادت تیرے منہ پر مار دے، اور وہ چاہے تو وہ اس سرکاری ملازم کا ایک سجدہ قبول کرے، اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لوگوں یاد رکھنا، جو بندہ گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے یارو اس فرمان کو پیچھے نہ ہٹانا اور اس جملے سے توبہ کر لو کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو لے چلی، نہیں، میرے رب کی رحمت کے دروازے کل بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں، اور تا صبح قیامت میری رب کے رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ مصطفیٰ فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لوگوں یاد رکھنا کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی، کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے ہے۔ حضرت دہیہ کلبی بہت بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ قبیلہ بنو کلب، جس کے متعلق آتا ہے نا شب برات کی روایات میں کہ جو بندہ شب برات میں عبادات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شب برات میں خاص رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف فرما کر جہنم سے نکالتا ہے اور جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس قبیلہ بنو کلب کے سردار حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان کا مقام یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ دنیا میں یعنی زمین پر آتے تھے تو اکثر حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ قبیلہ بنو کلب کے سردار تھے۔ آپ کی توبہ پر، اور یہ سنیں، یہ آج جو میں نے جملہ کہا ہے کیونکہ ہماری سرکاری نوکری بھی 60 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، تو یہ روایت بھی ابھی 60 سال ادھر مطابق ہو رہی ہے کہ بندہ 60 سال نوکری کر کے آتا ہے، ہم اسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی پہلے تو رشوتیں کھاتا رہا، پہلے تو تم مال بٹورتے رہے، پہلے مال بناتے رہے، اب تم توبہ کر رہے ہو، اب کون سا توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی، آپ جب توبہ آپ نے کی نا، اسلام قبول کرنے کے لیے دل میں خیال آیا
ابھی گھر سے چلے قبیلہ بنو کلب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا اور پیغام دیا کہ مصطفیٰ مبارک ہو، دہیہ کلبی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان کی شان یہ بھی سن لیں، ایک تو یہ شان ہے کہ آپ کی شکل میں جبریل آتے تھے، اور دوسری شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے پر، ان کے تائب ہونے پر، ان کی توبہ کرنے پر اتنا خوش ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اور تیسری ان کی عظمت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کو پتہ لگا کہ دہیہ کلبی آ رہے ہیں، مصطفیٰ اپنی مسند سے اٹھتے ہیں اور اپنے غلام کا استقبال کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ استقبال کیا، امام الانبیاء نے استقبال کیا، گلے لگایا، سینے لگایا، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن حضرت دہیہ کلبی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دہیہ روتے کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں، بڑا گناہ گار ہوں یا رسول اللہ، بڑے گناہ کیے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کون سے گناہ کیے ہیں؟ حالانکہ پردہ ڈالنا چاہیے تھا، لیکن مصطفیٰ نے یہ پوری رویداد سنی، صحابہ نے نوٹ کی، اور آج ہم تک حدیثوں کی صورت میں آئی، تاکہ میرے امتی اگر گناہ کر بیٹھیں تو پریشان نہ ہوں، اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو میرا رب بڑا تواب ہے اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنے گناہ ہیں کہ 60 سال تک قبیلہ بنو کلب کا امیر رہا ہوں، سردار رہا ہوں، اور میں نے بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ، بڑے میں نے ظلم کیے ان کے ساتھ، بڑی میں نے اپنی منمانی کی، جو میرے دل میں آتا تھا میں اپنے قبیلے پر تھوپ دیتا تھا، اور وہ مجبور ہوتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ اور یا رسول اللہ ایک گناہ تو یہ ہے کہ 60 سال میں نے اپنی منمانی کی ہے، اپنا آپ جتایا ہے، اپنا جو کہنا، اپنے فیصلے ان پر تھوپے ہیں۔ اور ایک گناہ اور ہے کہ جو مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے، یا رسول اللہ اسلام تو قبول کر لیا ہے، مسلمان تو ہو چکا ہوں، آپ کی غلامی میں تو آ چکا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک گناہ ایسا بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میری توبہ ہوتی ہے بھی کہ نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا کون سا گناہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں جب بچی کا پیدا ہونا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، ایک جرم سمجھا جاتا تھا، آر سمجھی جاتی تھی، شرم سمجھی جاتی تھی، یا رسول اللہ جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ میرے قبیلے کے اندر فلاں گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو میں جاتا اور جا کر اس بچی کو اٹھاتا، خود گڑھا کھودتا تھا، خود کھود کر اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اور یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 70 جانوں کو میں نے قتل کیا ہے۔ یا رسول اللہ توبہ تو کر لی ہے، اب پریشانی ہے کہ پتہ نہیں رب مجھے بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا۔ اتنے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل آ گئے، رب نے جبریل کو بھیجا اور پیغام دیا، اے پیارے تو اس دہیہ کلبی کو پیغام دے دے کہ تو نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے، تیرے وہ 60 سال کے گناہ بھی میں نے معاف کر دیے ہیں، اور 70 قتل بھی میں نے تجھے معاف فرما دیے ہیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں برگے منہ کالے۔